صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما من دابة في الارض الا علی اللہ رزقها، ترجمہ کنز الایمان۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اب یہاں ایک مدنی پھول بڑا ہی اہم اور دل کے مدنی گلدستے میں سجانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ لی ہے، مگر ہر ایک کی مغفرت اپنے ذمہ نہیں لی۔ تو وہ مسلمان کس قدر نادان ہے جو رزق کے لیے تو مارا مارا پھرے مگر مغفرت کی طلب میں دل نہ جلائے۔ اس پر غور کریں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص تمہیں ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے رزق میں برکت، محتاجی سے بچت، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اس طرح کی دعائیں کروانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری دنیاوی اغراض و مقاصد سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے؟ وہ مغفرت یہ اتنی اہم نعمت ہے اور اتنی پیاری نعمت ہے کہ جس سے یہ مغفرت کی بھیک مل گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ دنیا میں سب کچھ مل گیا، مرتبت پھنس گئے، قبر میں پھنس گئے، تو یہ دنیا کا سب کچھ ملنا ہمیں کیا کام آئے گا؟ مغفرت کے لیے کون روتا ہے؟ مدینے کی محبت میں کون روتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کون روتا ہے؟ یہاں تو روزگار، غم مال یہ رلا رہا ہوتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو ایسی کیفیت ہم نہیں پاتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بالخصوص رزق کے معاملے میں کہ جب بندہ تنگی میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ جب بھی توکل کو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے تو توکل کے ساتھ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص رزق کے معاملے کو ضرور بیان کیا ہے کہ رزق کے معاملے میں یہاں پر بڑی توجہ کی حاجت ہوتی ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرے سوا اس عمل کے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور نہ کوئی کام ایسا ہے جو تمہیں دوزخ کے نزدیک کرے سوا اس برے کام کے جس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی اپنے رزق سے متعلق تنگ دل نہ ہو، کیونکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور تلاش معاش یعنی رزق کی تلاش میں میانہ روی سے کام لو۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہو تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے رزق تلاش نہ کرے، کیونکہ رزق اللہ کا فضل ہے اور نافرمانی کر کے اللہ کا فضل حاصل نہیں ہوتا۔ تنگی آتی ہے تو آدمی ہو جاتا ہے، طرح طرح کے لوگ مشورے دیتے ہیں، کہو کہ جناب نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں 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 یار میں خیانت نہیں کروں گا، نہیں نہیں یار نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ، تو سمجھانے والا سمجھاتا ہے یار کیا کریں، دنیا میں بھی جینا تو ہے نا۔ ارے دنیا میں جس نے بھیجا ہے اس کی نافرمانی کر کے جینا بھی کیا جینا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذمے پر اعتبار نہیں ہے؟ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر نہ لیا ہو۔ تمہیں اللہ کے ذمے پر بھی اعتبار نہیں، تمہیں اتنا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں جتنا تم اپنے ایک اچھے وکیل پر اعتماد کرتے ہو۔ جب تم کسی معاملے میں پھنس جاؤ اور تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا یہ وکیل جو تمہارا معاملہ دیکھ رہا ہے یہ دیانت دار بھی ہے، نیک بھی ہے، رشوت لے کر تمہارا کیس ہار نہیں جائے گا، ہر طریقے سے تم اپنے اس وکیل پر اعتماد کرتے ہو اور سکون کی نیند سو جاتے ہو کہ میرا وکیل میرا معاملہ نپٹ لے گا، تمہیں اتنا اعتماد بھی اپنے رب پر نہ رہا جتنا بھروسہ تم دنیا میں اپنے کسی دیانت دار وکیل پر کرتے ہو کہ اسے اپنا مقدمہ دے کر کیسے فارغ ہو جاتے ہو۔ تو پریشان حالی اگر آتی ہے تو اس کی بارگاہ میں تم عرض کر چکے ہو یا اللہ میں پریشان ہوں، کیا وہ تمہاری پریشانی نہیں جانتا؟
وہ تمہارے دکھ تکلیف نہیں جانتا؟ تمہارے غم دکھ کو نہیں جانتا میرا رب؟ تمہیں کھانے میں کیا ملتا ہے، تمہیں پینے میں کیا ملتا ہے، تمہیں پہننے میں کیا ملتا ہے، تمہاری بیماری کیسی ہے، تمہاری پریشانی کیسی ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، تم پہ کیا آفت، کیا مصیبت، کیا پریشانی، کہ پہاڑ تم پر ٹوٹ رہی، کیا تمہارا رب نہیں جانتا؟ بے شک ہمارا رب سب جانتا ہے، اور ہم نے اپنے رب کے حضور عرض کی، مولا میں تکلیف میں ہوں، میں پریشان ہوں، یا اللہ پورا نہیں ہو، یا اللہ دوائی دے، شفا دے، یا اللہ اولاد نہیں، کون اولاد دے سوائے اللہ کے؟ کون رزق دے سوائے اللہ کے؟ کون بخشے سوائے اللہ کے؟ کون سوائے اللہ کے؟ کون حفاظت کرے سوائے اللہ کے؟ کون دکھ درد پریشانی دور کرے سوائے اللہ کے؟ کون؟ میرا رب، میرا رب، بس میرا رب، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہم پر جس نے بھی رحم کیا اس کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالنے والا وہی ارحم الراحمین ہے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ اس نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم دیا، اور ارحم الراحمین ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دکھ درد تکلیفیں دور فرمانے والا ہے، وہ مالک ہے ہمارا، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ ہم اسباب کا استعمال کریں، دعا بھی سبب، دعا کرنا ہے، دعا کروانا، مگر حد سے تجاوز کرنا، واویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، شرعی حدود توڑ دینا، یہ درست نہیں۔ وہ جب دے ہمیں ہر حال میں اس سے راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ میں کہاں اقامت اختیار کروں، یعنی کہاں رہوں؟ تو آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہاں اپنی اقامت یعنی وہاں رہ لو۔ تو عرض کی کہ وہاں میرا گزر اوقات کس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا افسوس ان پر جو شک میں مبتلا ہو گئے، اب انہیں کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ تمہیں اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ تم جہاں رہو گے تمہارا رب تمہیں دے گا۔ ایک کفن چور حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، توبہ کی، کفن چوری سے تائب ہوا، تو اس نے قبر کے حالات بیان کیے جہاں یہ کفن چورایا۔ کہنے لگا میں نے تقریباً 1000 قبروں سے کفن چورائے، سوائے 2 کے باقی سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر توکل نہیں کرتے تھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔